خرم سلطان اور شہزادہ مصطفیٰ کی کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس زمانے کے عثمانی دربار کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ کہانی کسی ایک دن، کسی ایک فیصلے یا کسی ایک عورت سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ برسوں پر پھیلی ہوئی طاقت، خوف، روایت اور جانشینی کی جدوجہد کی داستان ہے۔ 16ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس کی سرحدیں یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا سلطان سلیمان نہ صرف ایک فاتح بادشاہ تھا بلکہ ایک قانون ساز حکمران بھی تھا، جسے تاریخ نے قانونی کے نام سے یاد رکھا۔ اس عظیم طاقت کے پیچھے ایک ایسا نظام تھا جس میں تخت تک پہنچنے کا راستہ ہمیشہ خون سے گزرتا تھا۔ عثمانی روایت کے مطابق سلطان کے انتقال کے بعد تخت کے تمام دعویدار شہزادوں کو ختم کر دیا جاتا تھا تاکہ سلطنت بغاوت سے محفوظ رہے۔ اس روایت نے ہر شہزادے کی ماں کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل رکھا تھا جس میں جیت زندگی تھی اور ہار موت۔ اسی ماحول میں ایک لڑکی محل حرم میں داخل ہوئی، جو نہ کسی شاہی خاندان سے تھی، نہ اس کا کوئی سیاسی پس منظر تھا۔ تاریخ اسے خرم سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ مورخین کے مطابق وہ مشرقی یورپ کے علاقے سے تعلق رکھتی تھی اور کم عمری میں غلام بنا کر عثمانی سلطنت لائی گئی۔ محل حرم میں داخل ہونا خود ایک کڑی آزمائش تھی، جہاں سینکڑوں لڑکیاں موجود ہوتی تھی اور ہر ایک کی تقدیر ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی۔ خرم سلطان میں کوئی جادو نہیں تھا، مگر اس میں حالات کو سمجھنے، خاموشی سے سیکھنے اور موقع پہچاننے کی غیر معمولی صلاحیت ضرور تھی۔ اس نے جلد ہی یہ سمجھ لیا کہ اس محل میں حسن سے زیادہ ذہانت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلطان سلیمان کی نظر جب خرم سلطان پر پڑی تو یہ تعلق عام حرم کی عورتوں جیسا نہ رہا۔ وقت کے ساتھ وہ سلطان کی قربت میں آتی چلی گئی۔ وہ اس سے بات کرتا، اس کی رائے سنتا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دربار کے پرانے توازن میں دراڑ پڑنے لگی۔ عثمانی تاریخ میں صدیوں سے یہ روایت چلتی آ رہی تھی کہ سلطان کسی حرم کی عورت سے قانونی نکاح نہیں کرتا، مگر سلیمان نے یہ روایت توڑ دی اور خرم سلطان سے باقاعدہ شادی کر لی۔ یہ فیصلہ صرف ذاتی نہیں تھا بلکہ سیاسی تھا، کیونکہ اس نے خرم سلطان کو وہ مقام دے دیا جو اس سے پہلے کسی حرم کی عورت کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت دربار میں ایک اور اہم کردار موجود تھا، شہزادہ مصطفیٰ۔ وہ سلطان سلیمان کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور اس کی ماں ماہ دوران سلطان تھی، جو خرم سلطان سے پہلے سلطان کے قریب سمجھی جاتی تھی۔ مصطفیٰ نہ صرف عمر میں بڑا تھا بلکہ صلاحیت میں بھی نمایاں تھا۔ اس نے صوبوں کی گورنری سنبھالی، جنگی مہمات میں حصہ لیا اور فوج کے درمیان بے حد مقبول ہوا۔ خاص طور پر ینیچری فوج اسے مستقبل کا سلطان سمجھتی تھی۔ عوام میں اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا اور دربار کے کئی بااثر لوگ اسے قدرتی وارث مانتے تھے۔ یہی مقبولیت آہستہ آہستہ اس کے لیے خطرہ بنتی چلی گئی۔ خرم سلطان کے لیے یہ صورتحال محض حسد کا مسئلہ نہیں تھی بلکہ بقا کا سوال تھی۔ اس کے اپنے بیٹے بھی تھے اور وہ عثمانی روایت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اگر مصطفیٰ تخت پر بیٹھتا تو اس کے بیٹوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ یہی سوچ اسے خاموش مگر محتاط سیاست کی طرف لے گئی۔ اس نے کھلے عام کسی کے خلاف بات نہیں کی، نہ کوئی الزام لگایا، بلکہ دربار کی فضا کو سمجھتے ہوئے اپنے ارد گرد ایسے لوگ جمع کیے جو اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ اسی دوران ایک اور اہم شخصیت ابھری، رستم پاشا، جو بعد میں وزیر اعظم بنا اور خرم سلطان کی بیٹی کا شوہر بھی۔ اس رشتے نے سیاست کو خاندان میں بدل دیا۔ رستم پاشا دربار کی نفسیات کو سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ سلطان سلیمان سب سے زیادہ کس چیز سے خوف زدہ رہتا ہے، اور وہ تھا بغاوت کا خوف۔ عثمانی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی تھی جہاں شہزادوں نے اپنے ہی باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ یہی خوف سلطان کے ذہن میں ہمیشہ زندہ رہتا تھا۔ خرم سلطان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شہزادہ مصطفیٰ بغاوت کرے گا، مگر اس نے ایسے سوالات ضرور پیدا کیے جو سلطان کے دل میں شبہ پیدا کرنے لگے۔ اگر کوئی شہزادہ فوج میں حد سے زیادہ مقبول ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر دشمن سلطنتیں کسی شہزادے کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تو؟ یہ سوال الزام نہیں تھے، مگر وقت کے ساتھ سلطان کے ذہن میں ایک تصویر بننے لگی۔ دوسری طرف مصطفیٰ اپنے کردار پر مطمئن تھا۔ اس نے کوئی کھلا قدم نہیں اٹھایا اور یہی اعتماد اسے بے فکر رکھتا رہا۔
دربار میں آہستہ آہستہ ماحول بدلنے لگا۔ وہ لوگ جو پہلے مصطفیٰ کے حق میں بات کرتے تھے اب خاموش ہونے لگے۔ ماہ دوران سلطان اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی، مگر اس کے پاس حالات بدلنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف خرم سلطان خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک طویل منصوبہ موجود تھا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ایک ماں کی فکر، ایک وزیر کی سیاست اور ایک سلطان کے خوف نے مل کر تاریخ کا رخ بدلنا شروع کر دیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر عثمانی تاریخ کا سب سے دردناک فیصلہ کھڑا ہوا۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے نہ صرف ایک شہزادے کی زندگی ختم کی بلکہ سلطنت کے مستقبل پر بھی گہرے اثرات ڈال دیے۔ عثمانی دربار میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، شہزادہ مصطفیٰ کا نام مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ وہ صرف سلطان کا بیٹا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا شہزادہ تھا جس میں سپاہی اپنا مستقبل دیکھتے تھے۔ اس کی گورنری کے علاقے خوشحال تھے، رعایا مطمئن تھی اور فوجی نظم و ضبط مثال بن چکا تھا۔ یہ سب کچھ ایک طاقتور سلطان کے لیے باعث فخر بھی ہو سکتا تھا، مگر عثمانی روایت میں یہی چیز خطرے کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی۔ دربار میں یہ بات آہستہ آہستہ زبانوں پر آنے لگی کہ اگر آج سلطان سلیمان موجود نہ رہا تو سلطنت کس کے ہاتھ میں جائے گی، اور اکثر نظریں شہزادہ مصطفیٰ پر ہی ٹھہرتی تھی۔ خرم سلطان یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کھلے عام کسی بات کا اظہار کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی سیاست کو لفظوں کے بجائے ماحول کے ذریعے آگے بڑھایا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سلطان کے ذہن میں سوال چھوڑ دیتی، جواب نہیں دیتی۔ وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ مصطفیٰ خطرہ ہے، بلکہ یہ کہتی تھی کہ سلطنت بہت بڑی ہو چکی ہے، دشمن ہر طرف ہیں اور ایک ذرا سی لغزش بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ان باتوں میں شہزادہ مصطفیٰ کا نام براہ راست شامل نہیں ہوتا تھا، مگر سلطان خود ہی ان باتوں کو اس سے جوڑنے لگا۔ اسی دوران رستم پاشا کی سیاسی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ وہ نہایت چالاک، سمجھدار اور حالات کا باریک بینی سے جائزہ لینے والا شخص تھا۔ اس نے دربار کے مختلف حلقوں سے خبریں اکٹھی کرنا شروع کر دی اور انہیں ایک خاص انداز میں سلطان تک پہنچایا۔ بعض اطلاعات میں یہ تاثر دیا گیا کہ فوج میں کچھ لوگ شہزادہ مصطفیٰ کو سلطان کے بعد نہیں بلکہ سلطان کی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات اگرچہ ثابت شدہ نہیں تھی، مگر عثمانی تاریخ میں ایسی باتوں کو ہلکا نہیں لیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ کچھ خطوط اور پیغامات بھی زیر بحث آنے لگے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان خطوط میں یہ ظاہر کیا گیا کہ شہزادہ مصطفیٰ بیرونی طاقتوں سے رابطے میں ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر صفوی سلطنت کا ذکر کیا گیا، جو اس زمانے میں عثمانیوں کی سخت حریف تھی۔ آج بھی یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ یہ خطوط اصل تھے یا گھڑے گئے، مگر یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے سلطان سلیمان کے ذہن میں موجود خدشات کو مزید گہرا کر دیا۔ سلطان سلیمان کے لیے یہ صورتحال انتہائی مشکل تھی۔ ایک طرف وہ اپنے بیٹے کی صلاحیتوں اور وفاداری سے واقف تھا، اور دوسری طرف وہ عثمانی تاریخ کے ان واقعات کو بھی جانتا تھا جہاں شہزادوں نے تخت کے لیے اپنے ہی والدین کے خلاف قدم اٹھایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے غلط وقت پر غلط فیصلہ کیا تو پوری سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہی سوچ اس کے دل میں مسلسل بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ دربار میں اب دو واضح مگر خاموش گروہ بن چکے تھے۔ ایک وہ جو شہزادہ مصطفیٰ کو قدرتی وارث سمجھتے تھے، اور دوسرے وہ جو خرم سلطان کے بیٹوں کے مستقبل کو محفوظ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان کوئی کھلی لڑائی نہیں تھی، مگر ہر ملاقات، ہر خاموشی اور ہر اشارہ ایک معنی رکھتا تھا۔ ماہ دوران سلطان اپنے بیٹے کے لیے فکر مند تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ حالات آہستہ آہستہ اس کے خلاف جا رہے ہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اس کی آواز دربار میں پہلے جیسی طاقت نہیں رکھتی۔ اسی دوران عثمانی فوج ایک بڑی مہم کے لیے تیار ہونے لگی۔ سلطان سلیمان خود اس مہم کی قیادت کر رہا تھا اور شہزادہ مصطفیٰ بھی اس میں شامل تھا۔ یہ مہم بظاہر ایک عام فوجی مہم تھی، مگر در حقیقت یہ وہ لمحہ ثابت ہوئی جہاں برسوں سے جمع ہونے والے شکوک اور خدشات ایک فیصلے کی شکل اختیار کرنے والے تھے۔ خیموں میں دربار لگا، مشورے ہوئے اور ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ فضا میں کچھ غیر معمولی ہے۔ شہزادہ مصطفیٰ کو سلطان کے خیمے میں طلب کیے جانے کی خبر جب پہنچی تو اس نے اسے ایک معمول کی بات سمجھا۔ وہ اپنے باپ سے ملنے جا رہا تھا، کسی عدالت یا الزام کا سامنا کرنے نہیں۔ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا، لیکن تاریخ جانتی تھی کہ یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی تھی جس سے واپسی ممکن نہیں تھی۔
یہ وہ مرحلہ تھا جہاں خرم سلطان کی خاموش حکمت عملی، رستم پاشا کی سیاسی چالیں، سلطان سلیمان کا خوف اور عثمانی روایت ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ ہر کردار اپنے اپنے زاویے سے درست محسوس ہو رہا تھا، مگر نتیجہ صرف ایک ہونا تھا۔ آنے والا لمحہ نہ صرف ایک شہزادے کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا، بلکہ عثمانی سلطنت کے مستقبل پر بھی گہرے اثرات ڈالنے والا تھا۔ عثمانی لشکر جب اس مہم کے دوران ایک وسیع میدان میں خیمہ زن ہوا تو بظاہر یہ ایک عام فوجی قیام تھا، مگر در حقیقت یہی وہ مقام بننے والا تھا جہاں برسوں کی سیاست، شکوک، خدشات اور خاموش سازشیں ایک انجام تک پہنچنے والی تھی۔ سلطان سلیمان اپنے شاہی خیمے میں موجود تھا، وہی خیمہ جہاں فیصلے ہوتے تھے، جہاں جنگوں کا رخ بدلتا تھا اور جہاں سلطنت کی تقدیر لکھی جاتی تھی۔ اس خیمے کے باہر محافظ کھڑے تھے، اندر وزراء اور مشیر آتے جاتے تھے، اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی جو کسی بڑے فیصلے کی خبر دے رہی تھی۔ اسی دوران شہزادہ مصطفیٰ کو پیغام ملا کہ سلطان اسے اپنے خیمے میں طلب کر رہے ہیں۔ یہ پیغام نہایت سادہ تھا، اس میں نہ کوئی الزام تھا، نہ کوئی اشارہ، نہ کوئی خطرے کی علامت۔ مصطفیٰ کے لیے یہ ایک معمول کی بات تھی۔ وہ کئی بار اس طرح سلطان کے خیمے میں حاضر ہو چکا تھا۔ اس نے وضو کیا، اپنے لباس کو درست کیا اور پورے وقار کے ساتھ اپنے والد کے خیمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل میں کوئی جرم نہیں تھا۔ دوسری طرف خیمے کے اندر فضا بالکل مختلف تھی۔ تاریخی روایت کے مطابق سلطان سلیمان پردے کے پیچھے موجود تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو براہ راست دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ ایک باپ کے لیے یہ لمحہ سب سے زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ اس کے سامنے سلطنت کا مفاد تھا، روایت تھی، اور وہ خدشات تھے جو برسوں سے اس کے دل میں ڈالے جا چکے تھے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے آج کمزوری دکھائی تو کل یہ کمزوری پوری سلطنت کو نگل سکتی ہے۔ جب شہزادہ مصطفیٰ خیمے میں داخل ہوا تو اسے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ محافظوں کی تعداد زیادہ تھی، ماحول خاموش تھا، اور کوئی بھی اس سے آنکھ نہیں ملا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، وہ لمحہ آ گیا جسے عثمانی تاریخ کا سب سے دردناک لمحہ کہا جاتا ہے۔ تاریخی بیانات کے مطابق شہزادہ مصطفیٰ کو وہی خیمے کے اندر قتل کر دیا گیا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے اپنی بے گناہی کی دہائی دیتا رہا، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ فیصلہ کسی ایک شخص کا نہیں تھا، بلکہ برسوں کی سیاست، خوف اور روایت کا نتیجہ تھا۔ جب یہ خبر خیموں سے باہر نکلی تو پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ یعنی چری سپاہیوں کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ وہ جس شہزادے کو اپنا مستقبل سمجھتے تھے، وہ ایک لمحے میں ختم ہو چکا تھا۔ فوج میں غم اور غصہ دونوں پھیل گئے۔ کئی سپاہیوں نے کھل کر ناراضی ظاہر کی، مگر عثمانی دربار میں ایسی ناراضی بھی جان لیوا ہو سکتی تھی۔ اس لیے غصہ دلوں میں تب گیا، مگر زخم گہرا ہو گیا۔ ماہ دوران سلطان کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی۔ اس نے نہ صرف اپنا بیٹا کھویا بلکہ اپنی حیثیت بھی کھو دی۔ عثمانی دربار میں ماں کی طاقت اس کے بیٹے سے جڑی ہوتی تھی، اور جب بیٹا ختم ہو جائے تو ماں بھی سیاست سے باہر ہو جاتی ہے۔ ماہ دوران سلطان باقی زندگی خاموشی اور غم میں گزارنے پر مجبور ہوگی۔ سلطان سلیمان کے لیے بھی یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ پہلے جیسا نہ رہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ اس نے سلطنت کو بچانے کے نام پر وہ قربانی دی تھی جس کا بوجھ وہ زندگی بھر اٹھاتا رہا۔ تاریخ میں بہت کم ایسے حکمران ملتے ہیں جنہوں نے اپنے ہی بیٹے کے خلاف ایسا فیصلہ کیا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ آج تک بحث کا موضوع ہے۔ خرم سلطان اس وقت خیمے میں موجود نہیں تھی، مگر دربار کے اندر سب جانتے تھے کہ اس واقعے کے بعد طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اب سب سے بڑی رکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ خرم سلطان کے بیٹوں کے لیے راستہ صاف ہو چکا تھا، مگر اس کامیابی کی قیمت بہت بھاری تھی۔ عثمانی تاریخ میں پہلی بار عوام نے دل ہی دل میں اس سوال پر غور کرنا شروع کیا کہ کیا یہ فیصلہ واقعی سلطنت کے حق میں تھا یا نہیں۔ شہزادہ مصطفیٰ کے قتل کے بعد سلطنت میں کئی رد عمل سامنے آئے۔ فوج میں نظم و ضبط قائم رکھا گیا، مگر اندرونی طور پر اعتماد کو شدید نقصان پہنچا۔ کچھ مورخین کے مطابق اس واقعے کے بعد عثمانی فوج کی وہ روح کمزور ہونا شروع ہوئی جو اسے ناقابل شکست بناتی تھی۔ عوام میں بھی سلطان کی شبیہ متاثر ہوئی، حالانکہ کھلے عام کوئی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ خرم سلطان پر براہ راست کسی الزام کا کوئی تحریری ثبوت موجود نہیں، مگر تاریخ میں اس کا نام اس واقعے سے جڑ گیا۔ کچھ مورخین اسے ایک ذہین سیاستدان قرار دیتے ہیں جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔
جبکہ کچھ اسے حالات کی پیداوار کہتے ہیں جس نے ایک ظالم روایت کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کیے۔ حقیقت شاید ان دونوں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ یہ واقعہ عثمانی تاریخ کا صرف ایک المیہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جس نے یہ واضح کر دیا کہ طاقت کے ایوانوں میں محبت، رشتہ اور انصاف سب کچھ سیاست کے تابع ہوتا ہے۔ شہزادہ مصطفیٰ کی موت کے ساتھ ہی ایک باب ختم ہوا، مگر اس کے اثرات آنے والے برسوں تک محسوس کیے جاتے رہے۔ شہزادہ مصطفیٰ کی موت کے بعد عثمانی سلطنت بظاہر وہی رہی، مگر اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ دربار میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی سکون کی نہیں بلکہ خوف اور بے یقینی کی تھی۔ سلطان سلیمان تخت پر موجود تھا، قوانین نافذ تھے، فتوحات کا سلسلہ بھی مکمل طور پر رکا نہیں تھا، مگر اس کے فیصلوں میں اب ایک گہری سنجیدگی اور اندرونی بوجھ صاف نظر آنے لگا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادہ مصطفیٰ کے قتل کے بعد سلطان سلیمان پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ کم بولنے لگا، زیادہ تنہا رہنے لگا اور اکثر ماضی میں کھویا رہتا تھا۔ عثمانی فوج کے لیے یہ واقعہ ایک گہرا صدمہ تھا۔ ینیچری سپاہیوں نے اگرچہ کھلے عام بغاوت نہیں کی، مگر ان کے دلوں میں سلطان کے لیے وہ اعتماد باقی نہ رہا جو پہلے موجود تھا۔ وہ شہزادہ جسے وہ اپنا محافظ، رہنما اور مستقبل سمجھتے تھے، اچانک ختم ہو چکا تھا۔ اس واقعے نے فوج اور سلطنت کے درمیان ایک خاموش فاصلے کو جنم دیا جو آنے والے برسوں میں مزید نمایاں ہوتا چلا گیا۔ مہدوران سلطان، جو ایک وقت میں دربار کی با اثر خاتون تھی، اب مکمل طور پر منظر سے ہٹ چکی تھی۔ اس کی باقی زندگی غم، تنہائی اور خاموشی میں گزری۔ عثمانی تاریخ میں مہدوران سلطان کی کہانی اس حقیقت کی علامت بن گئی کہ اس دربار میں عورت کی حیثیت اس کے بیٹے سے جڑی ہوتی تھی، اور بیٹے کے جانے کے بعد ماں بھی طاقت سے محروم ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف خرم سلطان کی پوزیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس کے بیٹے اب تخت کے ممکنہ وارث بن چکے تھے۔ اس نے وہ حاصل کر لیا تھا جس کے لیے وہ برسوں خاموشی سے کام کر رہی تھی، مگر اس کامیابی کی قیمت صرف ایک شہزادے کی جان نہیں تھی، بلکہ سلطنت کے اندر اعتماد کی بنیادیں بھی ہل چکی تھی۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ خرم سلطان نے کبھی کھلے عام کسی قتل کا حکم نہیں دیا، مگر اس کے فیصلے، اس کی خاموشی اور اس کے اتحاد اس واقعے کی سمت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور سلطان سلیمان کی عمر ڈھلنے لگی۔ اس کے بعد تخت پر وہ بیٹا بیٹھا جس کے لیے راستہ صاف ہوا تھا، یعنی سلیم ثانی۔ سلیم ثانی ایک نرم مزاج، عیش پسند اور کمزور حکمران ثابت ہوا۔ وہ اپنے باپ یا شہزادہ مصطفیٰ جیسی صلاحیتیں نہیں رکھتا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں کئی مورخین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر شہزادہ مصطفیٰ زندہ رہتا اور سلطان بنتا تو کیا عثمانی سلطنت کا مستقبل مختلف ہوتا؟ اس سوال کا کوئی یقینی جواب نہیں، مگر یہ سوال آج بھی تاریخ کے صفحات میں زندہ ہے۔ سلیم ثانی کے دور میں سلطنت کا زوال فوراً شروع نہیں ہوا، مگر وہ مضبوط نظم، فوجی برتری اور سیاسی توازن آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا جو سلیمان قانونی کے دور کی پہچان تھا۔ کچھ مورخین شہزادہ مصطفیٰ کے قتل کو عثمانی زوال کی پہلی بڑی علامت قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تخت پر وہ حکمران آئے جو طاقتور ضرور تھے مگر فیصلہ کن نہیں تھے۔ خرم سلطان خود اپنے بیٹے کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ یہ منظر دیکھ نہ سکی کہ اس کی برسوں کی جدوجہد کا انجام کیا ہوا۔ اس کی زندگی کا آخری حصہ نسبتاً خاموش رہا، مگر تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ ایک متنازع کردار کے طور پر زندہ رہا۔ کچھ اسے ایک ماں کہتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ہر حد تک گئی، اور کچھ اسے ایک ایسی سیاستدان عورت مانتے ہیں جس نے دربار کی سیاست کو نئی شکل دی۔ حقیقت شاید ان دونوں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ عثمانی تاریخ میں خرم سلطان کا کردار اس بات کی مثال ہے کہ طاقت کے ایوانوں میں عورتیں بھی محض تماشائی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات وہی سب سے زیادہ اثر رکھنے والی قوت بن جاتی ہیں، چاہے وہ اثر خاموشی کیوں نہ ہو۔ شہزادہ مصطفیٰ کی موت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ عثمانی روایت کتنی بے رحم تھی اور کس طرح ایک باپ کو سلطنت کے نام پر اپنے ہی بیٹے کے خلاف فیصلہ کرنا پڑا۔ آج جب تاریخ اس واقعے کو دیکھتی ہے تو اسے ایک سادہ سازش کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ ایک پیچیدہ عمل کے طور پر دیکھتی ہے، جہاں روایت، خوف، سیاست، محبت اور بقا سب ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئے تھے۔ نہ خرم سلطان مکمل طور پر قصوروار ثابت کی جا سکتی ہے، نہ سلطان سلیمان کو صرف ایک ظالم باپ کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی شہزادہ مصطفیٰ کو مکمل طور پر سیاست سے الگ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ سب اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے کردار اور اپنے اپنے خوف کے اسیر تھے۔ یہ اس کہانی کا اصل المیہ ہے۔ ایک ایسی سلطنت جو دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی، اس کے اندر ہونے والے فیصلے بھی انسانوں کی کمزوریوں سے آزاد نہیں تھے۔
خرم سلطان اور شہزادہ مصطفیٰ کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ تاریخ صرف جنگوں اور فتوحات کا نام نہیں بلکہ یہ دلوں میں چلنے والی جنگوں کا بھی ریکارڈ ہوتی ہے۔ یہاں یہ داستان مکمل ہوتی ہے مگر اس کے سوال آج بھی زندہ ہے۔ طاقت کس حد تک انسان کو اندھا کر دیتی ہے؟ ماں اور بادشاہی میں کیا انتخاب ممکن ہوتا ہے؟ اور اگر ایک فیصلہ نہ لیا جاتا تو تاریخ کس طرف جاتی؟ عثمانی تاریخ کے اس باب نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اقتدار کی قیمت ہمیشہ بھاری ہوتی ہے اور اس قیمت کو اکثر وہ ادا کرتے ہیں جو سب سے زیادہ قابل ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔